بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کی 7ویں کتاب کے ایک اور سبق کا عنوان اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر 13 پر سبق عوامی خدمت کے ادارے۔ عوامی خدمت کے ادارے ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ صفحہ نمبر 113 سبق ہے عوامی خدمت کے ادارے۔ بیٹا دراصل ہر حکومت کی، ہر گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کرے۔ عوام حکومت کو ٹیکس دیتی ہے، جس سے حکومت اپنے اخراجات کے ساتھ ساتھ اداروں کے اخراجات برداشت کرتی ہے، اور اس طرح دونوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اگر عوام ٹیکس ادا نہ کریں تو حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ اداروں کا چلانا اور ان کے اخراجات برداشت کرنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ اسی طرح اگر حکومت عوام سے ٹیکس تو لے لیکن اداروں کو قائم نہ کرے اور سہولیات نہ پہنچائے تو وہ حکومت بھی ناکام تصور ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی عوامی خدمات کے لیے کئی ادارے قائم کیے گئے ہیں جو لوگوں کو سہولیات پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آج کے سبق کے تحت ہم انہی اداروں کا تعارف جانیں گے۔ کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے بیٹا، میں سبق پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان کے ابو اسے گھر سے اچانک ساتھ لے کر چل دیے۔ دراصل اداروں کا تعارف ایک مکالمے کی شکل میں آپ کو کروایا جا رہا ہے۔ یہ مکالمہ فرحان اور اس کے ابو کے درمیان ہوتا ہے، اور اسی میں ہی اس کے ابو اسے معلومات فراہم کرتے چلے جاتے ہیں ہر ادارے سے متعلق۔ مرکزی کردار ہیں فرحان اور اس کے ابو۔ فرحان کے ابو اسے گھر سے اچانک ساتھ لے کر چل دیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ پاکستان ریلویز کی عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ یہاں خاصا ہجوم تھا، یعنی بہت زیادہ رش تھا، لوگوں کی بھیڑ تھی۔ مختلف کھڑکیوں سے لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے اگلے دنوں کے ٹکٹ بک کرا رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ ریلوے کے سفر کے لیے ٹکٹ پہلے سے بک کرانی لازمی ہوتی ہے۔ بغیر ٹکٹ کے اگر ریلوے میں سفر کیا جائے تو یہ جرم متصور ہوتا ہے۔ اس کے ابو بھی راولپنڈی ایک میٹنگ میں جانے کے لیے ٹکٹ بک کرانے آئے تھے۔ وہ ایک قطار میں لگ گئے یعنی ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ ٹکٹ لے کر فارغ ہو گئے تو انہوں نے فرحان کا ہاتھ پکڑا اور ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ شکر ہے مجھے مطلوبہ تاریخ کے ٹکٹ مل گئے۔ یہ جو کی کا لفظ نظر آ رہا ہے دراصل یہ مس پرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ شکر ہے مجھے مطلوبہ تاریخ کے ٹکٹ مل گئے۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ یقیناً فرحان کے ابو نے کہا، کیونکہ انہی نے ٹکٹس لیے تھے۔ شکر ہے مجھے مطلوبہ تاریخ کے ٹکٹ مل گئے، یہ جملہ انہوں نے فرحان سے کہا۔ قلفہ اسے اور اس کے سب بہن بھائیوں کو بے حد پسند تھا، یعنی فرحان کو قلفہ بے حد پسند تھا اور اس کے ابو یہ بات جانتے تھے، تو اس کے ابو نے سامنے قلفے کی دکان سے اسے قلفہ کھلانے کو کہا تو وہ خوش ہو گیا۔
کچھ دیر بعد ان کے سامنے 2 پیالوں میں لذیذ قلفہ رکھا تھا، لذیذ یعنی کہ ذائقے دار۔ اب فرحان نے بات چیت کا آغاز کیا۔ ابو، کیا ریلوے سرکاری ادارہ ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بیٹا، دراصل ادارے 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ نجی ادارے ہوتے ہیں اور کچھ سرکاری ادارے ہوتے ہیں۔ نجی ادارے یعنی کہ پرائیویٹ ادارے، جیسے آپ نے بینکس دیکھے ہوں گے، کچھ بینک وہ ہوتے ہیں جو حکومت کے ماتحت کام کرتے ہیں، اور کچھ بینکس وہ ہوتے ہیں جو شخصی بینک کہلاتے ہیں یا پرائیویٹ بینکس کہلاتے ہیں۔ یہ وہ بینکس ہوتے ہیں جو حکومت کے ماتحت نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں اور ان کے اپنے نگران ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے قائم کردہ ادارے کو پرائیویٹ ادارہ کہا جاتا ہے، اور حکومت کے قائم کردہ ادارے کو سرکاری ادارہ کہا جاتا ہے، وہ ادارہ جس کا تمام انتظام، خرچ اور اخراجات اور نگرانی حکومت کے ذمے ہو۔ تو فرحان نے سوال کیا اپنے ابو سے، کیا ریلوے سرکاری ادارہ ہے؟ ہاں بیٹا، یہ ہمارا قومی ادارہ ہے۔ قومی ادارہ ہے یعنی یہ پوری قوم کا ایک ادارہ ہے۔ ریلوے کے ذریعے دن بھر ٹرینیں کراچی تا پشاور ہزاروں مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔ ریلوے کا نظام بہت قدیمی اور برق رفتار ہے۔ بہت قدیمی یعنی کہ بہت پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریل کی ایجاد 18ویں صدی میں ہی ہو چکی تھی، اور ہندوستان میں ریل کی داغ بیل جو ہے انگریز کے زمانے میں ہی ڈال دی گئی تھی۔ انگریز کے زمانے سے ہی، انگریز سرکار کے زمانے سے ریلویز نے آغاز کر دیا تھا۔ ریلوے کا نظام بہت قدیمی اور برق رفتار ہے۔ برق رفتار ہے یعنی کہ بہت تیز ترین ہے۔ برق رفتار دراصل اس لفظ کا لفظی مطلب ہے بجلی کی رفتار والا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں بہت تیز رفتار، ٹھیک ہے۔ بہت پرانا اور تیز رفتار سفر ہے۔ یہ محفوظ ذریعہ سفر ہے، یعنی سفر کرنے کا ایک محفوظ ذریعہ ہے۔ ٹرینوں کے ذریعے سفر میں لطف بھی آتا ہے، اور راستے میں کئی شہروں کا نظارہ بھی آنکھوں کو تسکین فراہم کرتا ہے۔ تسکین فراہم کرتا ہے یعنی کہ تفریح فراہم کرتا ہے۔ تسکین کا لفظی مطلب تو ویسے سکون ہے، آنکھوں کو سکون ملنا، لیکن یہاں ہم اسے تفریح کے معنی میں لیتے ہیں۔ آپ نے بجا فرمایا ابو، یعنی آپ نے صحیح فرمایا۔ بجا فرمایا یعنی کہ درست فرمایا۔ کیا سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے اور بھی کوئی قومی ادارہ ہے؟ یہ سوال کیا فرحان نے، تو اس کے ابو نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ ریلوے تو زمینی سفر کے لیے ہے، جبکہ فضائی سفر کے لیے ہمارا قومی ادارہ PIA ہے۔ PIA جس کے ذریعے ہزاروں مسافر روزانہ اندرون ملک اور بیرون ملک سفر کرتے ہیں۔ PIA یہ شارٹ فارم ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، ٹھیک ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، ٹھیک ہے، اسی کو PIA کہا جاتا ہے۔ شارٹ فارم ہے یعنی کہ مخفف ہے۔ زمینی سفر کے لیے حکومت نے عوام کو ریلویز کی سہولت دی ہے، جبکہ فضائی سفر کے لیے PIA کا ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ واہ ابو، آپ نے تو خوب معلومات فراہم کی۔ کیا یہ 2 ادارے ہی سفر کرانے والے ادارے ہیں؟ اب فرحان نے بچوں کی طرح ایک اور سوال کیا، تو اس کے ابو گویا ہوئے، بیٹا یہ تو سفری ادارے ہیں، ان میں بسوں کے بھی سرکاری ادارے ہیں جو عوام کو سفری سہولیات پہنچاتے ہیں۔ ان میں صوبائی سطح پر روڈ ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں جو عوام کو سفر کی سہولیات دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ادارے جو عوام الناس کی خدمت میں مصروف ہیں۔ یعنی کہ ان کے ابو کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حکومت نے نہ صرف ریلوے بلکہ فضائی سفر کے لیے PIA، بلکہ ان دونوں کے علاوہ
ٹرانسپورٹ کی سہولیات بھی عوام کو مہیا کی ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا گرین لائن بس کا بھی آغاز کیا گیا ہے، جو کامیابی کی جانب ایک اور قدم ہے، اور عوام کو خدمات فراہم کرنے کے لیے حکومت کا ایک بہترین اقدام ہے۔ ابو، کیا آپ مختصراً عوامی خدمت کے دوسرے قومی اداروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں۔ کسی بھی ملک میں اس کے زیر انتظام چلنے والے ادارے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت اپنی عوام کے لیے کیا کیا وسائل بروئے کار لاتی ہے۔ کیا کیا وسائل بروئے کار لاتی ہے، یعنی کیا کیا سہولیات فراہم کرتی ہے یا کن کن چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، وسائل بروئے کار لانا، اس کا مطلب ہے مختلف چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یا مختلف چیزوں سے کام لینا۔ جی ابو، عوام کو صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پورے ملک میں محکمہ صحت کے تحت سینکڑوں اسپتال، صحت کے مراکز اور گشتی شفا خانے موجود ہیں۔ گشتی شفا خانے یعنی کہ موبائل کلینکس۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا کہ ہر شہر میں سرکاری اسپتال بنائے گئے ہیں، جیسے کہ ہمارے کراچی شہر میں عباسی شہید ہاسپٹل، اس کے ساتھ ساتھ جناح ہاسپٹل، سول ہاسپٹل۔ یہ وہ ہسپتال ہیں جو عوام کو صحت کے مسائل میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل کلینکس ہیں، چھوٹے چھوٹے میٹرنٹی ہوم بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دراصل یہ تمام عوام کے فائدے کے لیے مہیا کیے گئے ہیں۔ عوام کو تعلیمی سہولیات پہنچانے کے لیے محکمہ تعلیم کے زیر انتظام لاکھوں کی تعداد میں اسکول، ہزاروں کالجز اور یونیورسٹیاں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اور یہ کم سے کم اخراجات میں معیاری تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ فرحان نے کہا اپنے ابو کی بات کی تائید کرتے ہوئے، ہاں یہ تو ہے۔ اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دباتے ہوئے کہا، مگر حکومت کو کیا فائدہ کہ وہ لوگوں کو مفت علاج اور سستی تعلیمی سہولیات فراہم کرے؟ تو اس کے ابو نے کہا، عوامی سطح پر قائم کی جانے والی حکومت کی یہ اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو بنیادی ضروریات کی سہولیات فوری، بروقت اور سہل انداز میں پہنچائے۔ سہل انداز میں یعنی آسان طریقہ کار سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حکومت مختلف اسکیموں کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح مختلف اداروں کا قیام اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ عوام نے ہمارا انتخاب کیا ہے، لہٰذا اب عوام کو سہولیات پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سرکاری طور پر ہمارے لیے بینکوں کا ایک نظام موجود ہے، جہاں ہم اپنی رقم کو نہ صرف محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رقم کو آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ کام انتہائی برق رفتاری سے ہوتا ہے، ظاہر بات ہے آن لائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سیکنڈوں میں آپ کا پیسہ اس ملک سے دوسرے ملک اور دوسرے ملک سے یہاں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ تو ہے، فرحان نے کہا۔ اسی طرح ڈاک کا جو محکمہ ہے وہ بھی سرکار کے زیر انتظام ہے۔ ڈاک کا محکمہ یعنی پوسٹ کا محکمہ، جس میں خطوط پوسٹ کیے جاتے ہیں، خطوط کا محکمہ، پاکستان پوسٹ کا ادارہ، ٹھیک ہے۔ جی بالکل بیٹا، پاکستان پوسٹ کا ادارہ محکمہ مواصلات کے تحت ہوتا ہے۔ اس محکمے کے پاس ہزاروں ملازمین کا مستعد اور تربیت یافتہ عملہ پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہے۔ مستعد یعنی کہ چوکس اور چوکنا اور تیار، ٹھیک ہے، جو انتہائی مربوط طریقے سے کام کرتا ہے۔ مربوط طریقے سے یعنی انتہائی منظم انداز میں، آپس میں جڑے ہوئے انداز میں، اور موصول ہونے والے خطوط کو ذمہ داری کے ساتھ مقررہ پتے پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستان پوسٹ کا تعارف۔
اس دوران وہ قلفہ کھا کر فارغ ہو چکے تھے، یعنی انہی باتوں کے دوران قلفہ وہ ختم کر چکے تھے۔ وہ اٹھنے کو تھے کہ ان کے ابو نے اسے کہا کہ اس کے ابو نے اسے کہا، یہ اون مس پرنٹ ہے کہ اس کے ابو نے اسے کہا کہ وہ 2-3 اور اداروں کے بارے میں وہ اسے اور احوال سناتے ہیں۔ وہ اٹھنے ہی کو تھے کہ اس کے ابو نے اسے کہا کہ 2-3 اور اداروں کے بارے میں وہ اسے اور احوال سناتے ہیں۔ اور احوال سناتے ہیں یعنی مزید حال احوال اور تعارف کراتے ہیں، تاکہ وہ یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور کہیں اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت پیش آئے تو دیگر دوستوں کو بتا بھی سکے۔ یہ سن کر وہ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہمارے ملک میں عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے پانی، بجلی اور گیس کے محکمے بھی سرکاری سطح پر کام کر رہے ہیں۔ محکمہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ محکمہ کہتے ہیں ادارہ جس کے تحت تمام انتظامات کیے جاتے ہیں۔ وہ بولے بجلی کے لیے وابڈا، ٹیلی فون کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن، گیس کے لیے سوئی سدرن اور سوئی ناردرن، جبکہ پانی کے لیے بھی ایک ادارہ واسا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، پانی کے لیے واسا کا ادارہ، گیس کے لیے سوئی سدرن یا سوئی نادرن کا، اسی طرح ٹیلی فون کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بجلی کے لیے وابڈا کا ادارہ، یہ قیام عمل میں لائے گئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں تمام سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے ابو، ایک ادارے کے بارے میں کچھ میں بھی بتا سکتا ہوں۔ ہاں بتاؤ، انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ ابو، ہر شہر میں صفائی ستھرائی کی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے بلدیہ کا محکمہ بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے شہر بھر کی گلیوں اور محلوں کی صفائی بھی کرائی جاتی ہے اور صفائی کے بعد جمع ہونے والے کوڑے اور علائشوں کو مناسب انداز سے ٹھکانے لگانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ بلدیہ کا محکمہ، دراصل اسے آپ صفائی کا محکمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے شہر کراچی میں اس محکمے کو مختلف دور میں، مختلف ادوار میں، مختلف اداروں کے ساتھ جوڑا گیا اور اس کے نام تبدیل ہوتے رہے، جیسے کہ بلدیہ کے محکمے کو ایک زمانے میں میونسپلٹی کا محکمہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ KMC کا ادارہ، وہ بھی اسی مقصد کے لیے اسے قائم کیا گیا۔ پھر اس ادارے کو، بلدیہ کے محکمے کو سٹی گورنمنٹ کے تابع کیا گیا، جس کے انتظامات میئر آف سٹی دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شہر کراچی کے ناظم یہ تمام انتظامات دیکھتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم نے ایک اہم ادارے کی طرف توجہ دلائی۔ اس ادارے کا کام شہریوں کو صحت عامہ اور بہتر ماحول کی فراہمی ہوتا ہے۔ گندگی سے پیدا ہونے والے مکھی مچھروں سے بچاؤ کے لیے اسپرے کرانا، برسات کے دنوں میں پانی کی نکاسی کو ممکن بنانا، یعنی پانی کے خروج کو ممکن بنانا، اور کھانے پینے کے لیے بازاروں میں بکنے والی اشیاء مثلا دودھ، گوشت، کھانے اور سبزیاں، ان سب کی کوالٹی کو چیک کر کے خوراک کو بہتر انداز سے پہنچانا بھی اسی ادارے کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ لفظ بھی مس پرنٹ لگتا ہے بظاہر، اس ادارے کے فرائض میں شامل ہے، آپ میں کا اضافہ کر سکتے ہیں یہاں۔ سڑکوں کی مرمت اور تعمیر کے ساتھ ساتھ شہر کی تعمیر و ترقی کے منصوبے بنانا اور اس پر عمل درآمد بھی تو اسی ادارے کی ذمہ داری ہے نا ابو؟ فرحان بولا۔ 100% درست کہا تم نے۔ اس کے ابو نے اس کی تائید کی۔ اس کے ابو نے خوشی سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ شکریہ ابو، آپ نے قلفے کے ساتھ ساتھ مجھے بے حد مفید معلومات سے بھی نوازا۔ وہ اٹھے، اس کے ابو نے کاؤنٹر پر بل ادا کیا اور دونوں دکان سے باہر نکل آئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آج کے سبق میں آپ نے مکالمے کی شکل میں
یعنی آپس کی گفتگو کی شکل میں پاکستان کے کئی اداروں سے تعارف حاصل کیا۔ آج کا کام نوٹ کر لیجئے بیٹا، آج کا کام ہے آپ عوامی خدمت کے ادارے کے عنوان پر ایک خوبصورت سا سر ورق انشاءاللہ آج ہی بنا لیں گے۔ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔